بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، یہاں سے دیکھیے وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي۔ وَيَوْمًا یہ مفعول فی ہے، کس سے؟ تعذرت سے، ٹھیک ہے، اس لیے منصوب ہے۔ عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، ظہر کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، ظہر جمع ظہور معنی پیٹھ بھی ہوتا ہے، اوپر کا حصہ، اور کثیب، کثیب بوزن فاعل، ریت کا ٹیلا، ریت کا لمبا ڈھیر۔ اکسبۃ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، کسبن، اکسبۃ اور کسبن۔ تعذر علی، تعذر معذرت کرنا، اور تعذر علی جب اس کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا سختی کرنا۔ اور اعلی یولی الاً جھوٹی قسم کھانا، ٹھیک ہے۔ حلفتن کیا ہے؟ اسی سے مفعول مطلق ہے، حلف یحلف، حلفن مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ لم تحللی، تحلل، تحلل مصدر ہے، تحلل تحلل تحللا باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کو حرف استثناء کے ذریعے کفارے سے بچنے کے لیے استعمال کرنا، یعنی مشروط قسم کھانا جس کے خلاف کفارہ واجب نہ ہو، یعنی جو قسم تھی یہاں پر وہ قطعی قسم تھی جس میں انشاءاللہ وغیرہ نہیں کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیے وَيَوْمًا، اور ایک دن، عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، کہاں پہ؟ ریت کے ٹیلے پر۔ وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، اور ایک دن ریت کے ٹیلے کے اوپری حصے پر، تعذرت علیہ، اس نے مجھ پر سختی کی۔ تعذرت علیہ، اس کے اندر ہیا ضمیر انیزہ کی طرف۔ وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، اور ایک دن، عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ، ریت کے ٹیلے کے اوپری حصے پر، تعذرت علیہ، اس نے مجھ پر سختی کی۔ وَآلَتْ حِلْفَةً، اور اس نے ایسی قسم کھائی، وَآلَتْ، اور اس نے قسم کھائی، حِلْفَةً، اعلیٰ یولی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، وَآلَتْ حِلْفَةً، اور اس نے ایسی جھوٹی قسم کھائی یا ایسی قسم کھائی، لم تحل لی، جس میں کوئی استثناء نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وَآلَتْ حِلْفَةً لم تحل لی، اور اس نے ایسی قسم کھائی، لم تحل لی، جس میں کوئی استثناء نہیں تھا، یعنی انشاءاللہ وغیرہ نہیں کہا گیا تھا، قطعی قسم گرچہ تھی۔ افاطم مہلا بعد هذا التدلل وان كنت قد ازمعت سرمی فاجملی۔ افاطم، یہاں پہ جو حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کا ہے؟ ندا کا ہے، ٹھیک ہے، والحمزۃ للنداء۔ اور فاطمہ یہ عنیزہ کا نام یا عنیزہ کا لقب ہے، مرخم ہے فاطمہ سے، فاطمو۔ مہلن، مہلن یہ مصدر ہے لیکن امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امہل کے معنی میں، ٹھہر جا، رک جا، امہل کے معنی میں، ٹھیک ہے، ٹھہر جا، رک جا، چھوڑ دے۔ مذکر مؤنث جمع واحد سب کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض هذا التدلل، تدلل يتدلل تدللا، کہا جاتا ہے تدللت المرأة على زوجها، عورت کا اپنے شوہر کو نخرے دکھانا، ناز کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ، أَزْمَعَ يُزْمِعُ إِزْمَاعًا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنا۔ اور سرمی مصدر ہے، سرم یسرم سرمن، قطع تعلق کرنا۔ اجمل الشیء، اجمل یجمل اجمالا، اجمل الشیء، عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، افاطم، اے فاطمہ، افاطم اے فاطمہ، یہاں پہ جو حمزہ ہے نا وہ ندا کے لیے ہے۔ افاطم اے فاطمہ، مہلن چھوڑ دے، باز آ جا۔ افاطم اے فاطمہ، مہلن بمعنی اترک، ٹھیک ہے، چھوڑ دے، ٹھہر جا، رک جا، باز آ جا۔ کن چیزوں کو چھوڑ دے؟ بعض هذا التدلل، بعض ان ناز و نخروں کو۔ اے فاطمہ مہلن، تو چھوڑ دے، بعض هذا التدلل، بعض ان ناز و نخروں کو۔ وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ، اور اگر تم نے پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے، سرمی کس چیز کا؟ مجھ سے قطع تعلق کرنے کا۔ وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ سرمی، ان حرف شرط میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے پورا کا پورا، یہ دوسرا مصرع۔ اور پھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جزا ہے، جزا پہ فا داخل ہے، جب فعل امر ہو تو اس پر فا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ سرمی، اور اگر تم نے مجھ سے قطع تعلق کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَأَجْمِلِي،
تو اچھی طرح سے قطع تعلق کر لے، ٹھیک ہے، اجملہ کا معنی عمدگی کے ساتھ کوئی کام کرنا، تو اچھی طرح سے تو قطع تعلق کر لے۔ اغرکی منی ان حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی۔ اغرکی، غر یغر غرن، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، دھوکہ ہو چلنا، دھوکہ کھانا، ٹھیک، غر یغر غرن، دھوکہ دینا۔ اغرکی، یہاں جو حمزہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ استفہام کے لیے ہے، استفہام انکاری جس کو بولتے ہیں۔ منی، میری جانب سے، ان حبکی، یہ غرہ کا فاعل ہے، ان حبکی قاتلی، حبکی یہ اس کا فاعل ہے، قاتلی قاتلن سے ہے، ٹھیک ہے، قتل کرنے والا، تأمرین اصل میں تھا، ٹھیک ہے، مہما تأمر القلب یفعلی، یہ جو مہما ہے نا اس میں شرط ہے، جازمہ ہے، اس وجہ سے یہاں سے نون گر گیا ہے، حکم دینا۔ تو اس میں سب معنی معلوم ہے، ترجمہ دیکھیے، اگر رکی منی، کیا تجھ کو میری جانب سے یہ دھوکہ ہو گیا ہے؟ اگر رکی منی، کیا تجھ کو میری جانب سے اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ حبکی، تمہاری محبت، قاتلی، مجھے مار ڈالے گی، مجھے قتل کر دے گی۔ اگر رکی منی ان حبکی قاتلی، کیا تمہیں میری جانب سے یہ دھوکہ ہو چلا ہے کہ تمہاری محبت مجھے مار ڈالے گی، وَأَنَّكِ، اور یہ کہ تم، مہما، جو کچھ بھی، تأمر القلب، دل کو حکم دو گی، یفعلی، دل کر گزرے گا، ایسا تمہیں لگتا ہے، وَأَنَّكِ مہما تأمر القلب یفعلی، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم دل کو حکم دو گی، دل کو کہو گی، یفعلی، وہ کر گزرے گا، ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیا تجھ کو میری جانب سے یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ تمہاری محبت مجھے مار ڈالے گی، وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ یفعلی، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم میرے دل کو حکم دو گی، یفعلی، وہ کر گزرے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آگے کہہ رہا وَإِن تَكُ، تکن تھا، تکونو، واو نون دونوں یہاں سے حذف ہوا ہے، واو تو ان شرط کی وجہ سے گر گیا، لیکن نون بھی یہاں پہ گرانا اور حذف کرنا اس میں جائز ہے۔ وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، سَاءَ یسوء، سواء سواء، اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین کرنا، برا سلوک کرنا۔ خلیقتن، خلیقتن جمع خلیقن، طبعی عادت، فطری عادت، فطرت۔ فسلی، یہ فعل امر ہے، سلا الشیء من الشیء یسل سلن، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر کے نکالنا، ٹھیک ہے، سلا الشیء من الشیء یسل سلن، کھینچ کر کے نکالنا، اور سیاب سے مراد کیا ہے؟ دل ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، المراد قلبی من قلب کا، سیاب سے مراد جامع یا دل۔ تنسلی، نسل الشیء ینسل نسولا، نسل الشیء ینسل نسولا، کسی شے کا دوسرے شے سے الگ ہونا، ٹھیک ہے، جدا ہونا۔ اب دیکھیے وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ، اور اگر تجھ کو میری جانب سے کوئی عادت غمگین کرتی ہے، یہاں پہ جو تکو ہے وہ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، اور اگر تجھ کو، یہاں سے ترجمہ کیجئے یا پھر یہاں سے، وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ، ساعت کا فاعل کون ہے؟ یہ خلیقتن ہے، ٹھیک ہے، وَإِن تَكُ، اور اگر تجھے، یا پھر یہاں سے ترجمہ کیجئے تجھے، منی، میری جانب سے، یا میری، خلیقتن، کوئی عادت غمگین کرتی ہے، بری لگتی ہے، ٹھیک ہے، برا سلوک کرتی ہے، وَإِن تَكُ، اور اگر تم کو میری جانب سے یا میری کوئی عادت بری لگتی ہے، غمگین کرتی ہے، فَسُلِّ ثِيَابِي مِن ثِيَابِكَ، تو تم کھینچ لو، ثیابی، میرے کپڑے کو، من ثیابک، اپنے کپڑے سے، یعنی اپنے دل کو میرے دل سے الگ کر لو، فَسُلِّ ثِيَابِي مِن ثِيَابِكَ، تو تم اپنے دل سے، فَسُلِّ، تو تم اپنے دل سے میرے دل کو الگ کر لو، تنسلی، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے، تاکہ وہ الگ ہو جائے، تو تم اپنے دل کو میرے دل سے، ثیاب بمانا دل، یہاں مراد قلب ہے، ٹھیک ہے، تو تم اپنے دل سے میرے دل کو الگ کر لو، تنسلی، تاکہ وہ جدا ہو جائے۔ ایک اور دیکھیے وَمَا زَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلٍ،
ظرف ظرف یظرف ظرفن ظروفن اس کا مطلب ہوتا ہے آنسو بہنا، آنسو بہنا اور بہانا۔ عینا کی، عینان تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہے تو یہاں سے نون کیا ہو گیا، گر گیا ہے۔ وما ظرفت عینا کی، اور تمہاری دونوں آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی، آنسو نہیں بہائی۔ ظرف یظرف ظرفن مانے آنسو بہنا۔ الا مگر اس لیے، لتضربی تاکہ تمہاری دونوں آنکھیں کیا کرے، مجھے مارے، بسہمئی کی، اپنے دونوں تیر کے ذریعے سے۔ سہم جمع سہام، تیر، سہم جمع اسہم اور سہام، بسہمئی کی، مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیروں کو میرے شکستہ دل کے ٹکڑوں پر مارے۔ فی اعشار، پہلے معنی دیکھ لیجیے، عشرن کی جمع ہے اعشار، ٹکڑے، اور قلب معنی دل، اور مقتل، قلب مقتل کہا جاتا ہے، قتل یقتل تقتیل، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قتل کر دینا، اور قلب مقتل کہا جاتا ہے عشق سے پارا پارا ہو جانے والا دل، ٹھیک ہے۔ تو وما ظرفت عینا کی، اور تمہاری دونوں آنکھوں نے آنسو نہیں بہائے، وما ظرفت عینا کی، اور تمہاری دونوں آنکھوں نے آنسو نہیں بہائے، الا مگر صرف اس لیے، لتضربی کہ، مگر صرف اس لیے کہ وہ دونوں مجھے مارے، الا لتضربی مگر اس لیے کہ وہ مارے، بسہمئی کی، اپنے دونوں تیروں کے ذریعے سے، یعنی اپنی دونوں نگاہوں کے تیروں کے ذریعے سے، کہاں پہ، فی اعشار قلب مقتلی، شکستہ دل کے ٹکڑوں پر۔ قلب مقتل یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، فی اعشار قلب مقتلی، عشق سے پارا پارا ہو جانے والے دل کے ٹکڑوں پر۔ وما ظرفت عینا کی، اور تمہاری دونوں آنکھیں اشکبار نہیں ہوئی، الا لتضربی بسہمئی کی، مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی، الا لتضربی مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی دونوں آنکھوں کے تیروں کو مارے، کہاں پہ، فی اعشار قلب مقتلی، میرے شکستہ دل کے ٹکڑوں پر۔ فی بمعنی علی، الا لتضربی بسہمئی کے، مگر صرف اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کی تیروں سے مارے، فی اعشار قلب مقتلی، میرے شکستہ دل کے ٹکڑوں پر۔